پری کو حاضر کرنے کا قرآنی وظیفہ۔ طاقتور اور خوبصورت پری کو حاضر کرنے کا عمل دنیا کا ہر کام منٹوں میں کرے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن السلام علیکم دوستو میں ہوں عامل شاکر علی شاکر اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عملیات کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی، میری بہنیں، میرے تمام دوست سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کی روزی کی پریشانی کو دور فرما کر ان کو اپنے غیبی خزانوں سے، اپنی غیبی مدد سے روزگار عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو آج جو میں آپ کے لیے ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ہے پری کی حاضری کا وظیفہ۔ یہ صورت 21 مرتبہ اس طرح پڑھ لیں، خوبصورت پری حاضر ہو جائے گی، دولت سے مالا مال کر دینے والی پری۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں میرے چینل کے ممبر، تاکہ میں یوں ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ تو دوستو یہ ایک نورانی پری کا عمل ہے، اس عمل سے آپ نورانی پری کو حاضر کر سکتے ہیں۔ یہ پری آپ کا ہر جائز اور ناجائز کام کرے گی۔ تو دوستو جیسا میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ ان سے ناجائز کام نہیں لینے چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ جائز کام ہی لیا کریں۔ تو اگر آپ اس عمل کو اسی طرح کرتے ہیں جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا تو میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اس میں 100% نہیں 1000% کامیاب ہوں گے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو لڑکا بھی کر سکتا ہے اور لڑکی بھی کر سکتی ہے۔ یہ دنیا کا ہر کام منٹوں میں کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کسی ایسے کمرے کا انتخاب کرنا ہے جو صاف ستھرا ہو، اگر نہ ہو تو آپ نے اس کو صاف ستھرا کر لینا ہے۔ اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات کو بعد از نماز عشاء کی نماز کے بعد آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن لینے ہیں، اور کمرے میں آپ نے کوئی اگربتی وغیرہ جلا لینی ہے، خوشبو وغیرہ۔ تو آپ نے اپنے کپڑوں کو عطر وغیرہ لگا لینا ہے، پرفیوم نہیں لگانی۔ یہ بات یہاں میری ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ نے اپنے کپڑوں پر پرفیوم کا استعمال نہیں کرنا۔ تو اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے زمین پر بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ بہت سارے دوستوں نے مجھے کمنٹس کیے اور واٹس ایپ پر کال کی کہ عامل صاحب آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے دائرہ لگانا ہے۔ تو میرے بھائی دائرہ زمین پر ہی لگتا ہے، تو زمین پر سب سے پہلے آپ نے اپنے ارد گرد حصار لگانا ہے۔ تو حصار لگانے کا جو طریقہ ہے وہ میں تقریباً ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، پھر یہاں بھی بتا دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کچھ دوست نئے ہوں، ان کو نہ پتہ ہو۔ تو آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر آپ نے چاروں کل جو ہے وہ 3 بار پڑھنے ہیں۔ تو پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں جیسا آپ نے پہلے پڑھا تھا۔ تو پھر آپ نے کسی لوہے کی چیز سے، جو کوئی چھری وغیرہ یا لوہے کی کوئی پتری ہو، اس سے آپ نے اپنے ارد گرد حصار لگا لینا ہے۔ پھر آپ نے اس حصار میں بیٹھ جانا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ جو سورت مبارکہ ہے، سورت جن، یہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو اگر تو آپ حافظ قرآن ہیں یا آپ نے یہ سورت جن جو ہے اس کو حفظ کیا ہوا ہے، زبانی یاد ہے آپ کو، تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ قرآن پاک سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں یا موبائل سے بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی بندش نہیں ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ یہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے
پہلے کی طرح جیسے آپ نے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، پھر آپ نے پہلے کی طرح 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے دن ہی اس میں کامیاب ہو جائیں اور پری جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے۔ اگر پری حاضر نہیں ہوتی تو پھر آپ نے 7 دن یہ عمل کرنا ہے۔ 7 دنوں کے اندر پری جو ہے وہ ضرور بر ضرور حاضر ہو جائے گی۔ جب پری حاضر ہو جائے، اگر پری دوران عمل حاضر ہوتی ہے تو آپ نے اس سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ آپ کو سلام کرے گی، آپ نے اس کے سلام کا جواب جو ہے وہ سر کے اشارے سے دے دینا ہے۔ جب آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ نے اس سے واپسی کا طریقہ پوچھ لینا ہے۔ اسی صورت مبارکہ سے وہ آپ کو کوئی آیت بتا دے گی کہ جب آپ کو ضرورت پڑے آپ مجھے یہ پڑھ کر بلا سکتے۔ تو دوستو، اس عمل کو آپ نے جمعرات والے دن سے شروع کرنا ہے۔ جب جمعرات کا دن گزر جائے اور صبح جمعہ ہو، اس رات سے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ تو دوستو، یہاں میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ جو پری کی حاضری ہوتی ہے یہ 12، 13، 14 یا 15 منٹ کی ہوتی ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ اگر آپ نے پری کو کوئی کام کہنا ہے اور آپ نے پری کو بلانا ہے تو پری کو آپ نے پہلے بلا لیا، پھر آپ سوچنے لگ گئے کہ اس کو کیا کام کہنا ہے، کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ اس طرح نہیں، آپ نے پہلے سوچ لینا ہے کہ میں نے اس کو یہ کام کہنا ہے، اس کے بعد آپ نے جیسا اس نے طریقہ بتایا ہوگا اسی طریقے کے مطابق آپ نے اس کو بلا لینا ہے، اور بلانے کے بعد جو بھی آپ کا کام ہو وہ آپ نے اس کو بتا دینا ہے۔ تو وہ جو آپ کا کام ہوگا، جس طرح کا بھی کام ہوگا، وہ آپ کا کام منٹوں میں کر دے گی۔ اگر آپ اس سے کہیں گے کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو پیسے بھی لا کر دے گی۔ لیکن دوستو، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان پریوں سے، یہ جو قرآنی وظائف سے پریاں حاصل ہوتی ہیں، ان کو کبھی بھی کوئی ناجائز کام نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ناجائز کام کہیں گے تو پھر وہ بعد میں تنگ بھی کرتی ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے صرف اور صرف جائز کام لینے چاہیے۔ اگر آپ جائز کام لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوں گے اور وہ جو پری ہے وہ بھی خوش ہوگی۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو، آپ یہ سب کچھ نہ کرنا چاہتے ہوں، کسی اور دوست کو ضرورت ہو، کوئی اور دوست ہو جو اس طرح کے کاموں کا شوق رکھتا ہو، تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حامی ناصر۔